أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الحاشمی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا نادوہم. اذان محترم، قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر انیس بیگم بنت محمد ذاکر کی روح کو اصال ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، چونکہ مجلس جو ہے آن لائن مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے جب تک سامعین موجود نہ ہوں اس وقت تک مجلس پڑھنے کا مزہ جو ہے خطیب کو نہیں مل پاتا. خطیب یا ذاکر یا مولوی جب بیان کرتا ہے تو سامعین حضرات جو ہیں وہ داد و تحسین سے نوازتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، نہ یہاں پر سامعین ہیں نہ کوئی حضرات ہیں یہاں پر جو میری مجلس کو سن کر کے داد و تحسین سے نوازے. بس یہ ہے کہ ہم ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم خود ہی سن رہے ہیں. بس آپ کے سامنے کیونکہ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، چند باتیں پیش کرنا ہے اور انشاءاللہ ختم دعا. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اب چونکہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم مولا کے عاشق ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے شیعہ کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں تو ہمارا آغاز بھی کامیاب ہونا چاہیے اور ہمارا انجام بھی کامیاب ہونا چاہیے. عزیزان محترم، جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا آغاز جو ہے آغوش مادر ہے اور انجام جو ہے وہ ہے آغوش قبر. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے، یہ ہوا آغاز. اس کے بعد نماز جنازہ، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کے لیے نماز میت پڑھائی جاتی ہے. تو یہ ہے انجام. تو اذان محترم، اب چونکہ ہمارا آغاز جو ہے آغوش مادر ہے
اور ہمارا انجام جو ہے آغوش قبر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسی زندگی کا فائدہ ہی کیا کہ جس میں عشق علی نہ ہو، جس میں محبت اہل بیت نہ ہو۔ ایسی زندگی کوئی زندگی ہے؟ اگر ایسی زندگی چاہیے کہ جس میں ذکر اہل بیت نہ ہو، جس میں محبت اہل بیت نہ ہو، تو اس سے بہتر خودکشی ہے۔ انسان خودکشی کر لے، اس سے بہتر زندگی ہے، کیونکہ بغیر حب علی کے زندگی نہیں ہے۔ زندگی گزارنا ہے تو عشق علی کے ساتھ، زندگی گزارنا ہے تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ تو اذان محترم، ہمارا آغاز آغوش مادر اور ہمارا انجام جو ہے آغوش قبر ہے۔ اذان محترم، جب ہم اس دنیا میں آئے، ہمارا آغاز آغوش مادر ہوا اور ہمارا انجام آغوش قبر۔ اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ، تو جو مومنین ہوتے ہیں تلقین کے وقت شانہ ہلا ہلا کر کے سن اور سمجھ کہتے ہیں، یا فلاں ابن فلاں، یعنی دیکھیے ولدیت کے ساتھ نام لیتے ہیں، سن اور سمجھ یا فلاں ابن فلاں۔ عزیزان محترم، کیا یہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے؟ مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق حسن پا رہے ہیں۔ کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ رزق حسن ہے کیا چیز؟ تو مولا نے کہا اس کا سننا یہ رزق سماعت ہے، اور اس کا سمجھنا یہ رزق فہم ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم مردے کو زمین میں اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد، ہم اسے 12 اماموں کے نام یاد کراتے ہیں۔ ہم اس مردے سے کیوں کہتے ہیں کہ 12 امام کا نام یاد کر لو؟ ہم اس لیے یاد کراتے ہیں تاکہ اگر فرشتے آ کر کے قبر میں سوال کریں تو تم ان 12 اماموں کا نام بتا دینا، تاکہ تم فراموش نہ کر جاؤ۔ اس لیے ہم 12 اماموں کا نام یاد کرا دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ فرشتہ ہے جو انسان کے آغاز سے پہلے ہی اس نے پروردگار عالم سے سوال کر دیا تھا، پروردگار تو اس کو خلق کر رہا ہے جو زمین پر فتنہ اور فساد اور خونریزی برپا کرے گا؟ پروردگار تو اسے خلق کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، تم اس کا آغاز بھی دیکھو گے اور تم اس کا انجام بھی دیکھو گے۔ اور وہ اتنا کریم ہے پروردگار کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے ہر انسان پر 2 فرشتے، اپنی طرف سے میں ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کروں گا، اور اس کے بعد ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوگی، ان فرشتوں کا عمل یہ ہوگا، یہ کام یہ ہوگا کہ وہ فرشتے اگر یہ انسان نیک کام کر رہا ہے تو اس کی نیکی لکھیں گے، اگر برا کام انجام دے رہا ہے تو اس کی برائی لکھیں گے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں میری کریمی کی انتہا یہ ہے کہ دیکھو کہ اگر کوئی بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، صرف ارادہ کر رہا ہے، تو میری طرف سے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے حصے میں ایک نیکی لکھنا۔ لیکن اگر کوئی بندہ فعل بد کرنے کا سوچ رہا ہے، انجام دینے کے لیے سوچ رہا ہے، تو دیکھو فرشتوں اس وقت تک نہ لکھنا جب تک کہ وہ اس فعل کو انجام نہ دے دے۔ یہ کتنا کریم ہے پروردگار کہ نیک کام کرنے کا ارادہ اگر انسان کر رہا ہے تو پروردگار عالم ایک نیکی اس کے عوض لکھوا رہا ہے۔
اگر برے کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ فرشتوں اس وقت تک نہ لکھنا جب تک کہ وہ اس فعل کو اس کام کو انجام نہ دے دے. کتنا کریم ہے پروردگار, کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. عزیزان محترم, جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو مردے سے جو سوال ہوتا ہے وہ عقیدے کا سوال ہوتا ہے, عقیدے کا, عمل کا سوال نہیں ہوتا, عقیدے کا سوال ہوتا ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہے, اور سوال قبر میں عقیدے کا جب ہوتا ہے تو جو جس کا ماننے والا ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے, اور جو جس کا ماننے والا نہیں ہے, جو پہلے سے ہی گمراہ ہیں, تو وہ گمراہوں کے پاس چلا جاتا ہے. اب ہم چونکہ محبان اہل بیت ہیں تو جیسے بھی ہم قبر میں اتارے جاتے ہیں تو ہمارے امام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, ہم اپنے امام کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم. تو عزیزان محترم, تو یہ ہے انسان کی زندگی کہ آغوش مادر سے شروع ہوئی اور آغوش قبر تک. بیچ میں جو حصہ ہوا ہوتا ہے باقی آغوش مادر سے لے کر کے آغوش قبر تک, یہ بیچ کا حصہ جو ہے یہ ہے زندگی. اب زندگی کیسے گزرے سوال ہے. زندگی جو گزرے گی بغیر اہل بیت کی محبت کے زندگی گزارنا محال ہے. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. عزیزان محترم, چونکہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں, ہم مولا کے ماننے والے ہیں, تو کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ کے شیعہ کیسے بنے ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے شیعہ جو ہیں فاضل طینت سے بنے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ فاضل طینت ہے کیا چیز؟ سائل نے سوال کیا کہ مولا یہ فاضل طینت ہے کیا چیز؟ مولا نے کہا کہ میرے نور کی بچی ہوئی کیفیت, میرے نور کی بچی ہوئی کیفیت سے شیعہ بنے ہیں. شاید بیٹری لو ہو رہی ہے, تو میرے نور کی بچی ہوئی کیفیت سے شیعہ بنے ہیں. تو عزیزان محترم, لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو خلقت ہوئی ہے وہ 4 چیزوں سے ہوئی ہے: آگ, پانی, مٹی اور ہوا, جسے عناصر اربع ہی کہا جاتا ہے. انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی خلقت میں 4 چیزیں شامل ہوگی, مگر ہماری خلقت میں 5ویں شے بھی شامل ہے, اور وہ ہے فاضل طینت. اس لیے ہم پہلے سے پنجتنی تھے, پنجتنی ہیں اور پنجتنی رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا ندوہم. ہاں جان محترم, ہم پہلے سے پنجتنی تھے, پنجتنی ہیں اور پنجتنی رہیں گے, کیونکہ ہماری خلقت میں 5ویں چیز بھی شامل ہے, اور وہ ہے فاضل طینت, نور کی بچی ہوئی کیفیت. اب ظاہر سی بات ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ دعائیاں جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کو غریق رحمت کرے اور اسے جوار آئمہ معصومین میں جگہ عنایت کرے. یہ جوار معصومین ہے کیا چیز؟ جوار معصومین یعنی مولا کے قدم میں, مولا کے پاس, یعنی مرنے والا جو مولا کے پاس چلا جائے. تو عزیزان محترم, آغاز کیا ہے؟ آغاز ہے فاضل طینت, انجام ہے جوار معصومین. آغاز ہے فاضل طینت, یعنی شیعہ بنے ہیں فاضل طینت سے, یعنی معصومین کے نور کی بچی ہوئی کیفیت سے. آغاز ہے فاضل طینت, انجام ہے جوار معصومین. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ مصرع اب مکمل ہوا, پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا ندوہم. تو عزیزان محترم,
تو ہمارا آغاز آغوش مادر ہے، ہمارا انجام آغوش قبر ہے۔ اب چونکہ یہ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، مجھ سے کہا گیا تھا، فرمائش کی گئی تھی، اب ظاہر سی بات ہے مجمع نہیں ہے سامنے کہ میں بیان کرتا چلوں آگے، اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں، بس میں یہیں پر اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں کہ واقعاً جس مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو جوار عائمہ معصومین میں جگہ عنایت کرے۔ عزیزان محترم، جب اس مرحومہ کا انتقال ہوا ہوگا تو ان کے جتنے عزیز و اقارب ہیں سب لوگ ان کو تعزیہ اور تسلی دینے کے لیے، تعزیت اور تسلی دینے کے لیے ضرور آئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں ماں باپ کے میت کی زینت ہوتی ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے روتی ہیں، لیکن اگر اس بیٹی کو کسی بھائی سے زیادہ پیار ہے، اگر وہ تاخیر سے آتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے تو بیٹی، وہ بہن اپنے بھائی کے سینے سے لگ جاتی ہے اور لگ کر رونا شروع کر دیتی ہے، گریہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جانتے ہیں عزیزو، جب ہماری شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا جب دختر رسول اس دنیا سے گئی ہیں تو کوئی علی کو تعزیت اور تسلی پیش کرنے والا نہیں آیا۔ مولا نے غسل و کفن کے بعد امام حسن اور امام حسین کو قریب بلایا، اے بیٹا حسن اور حسین میرے قریب آؤ۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد مولا نے امام حسن اور حسین کے گریبان کو چاک کر دیا، آستین کو الٹ دیا اور اس کے بعد کہا کہ سلمان جاؤ، سلمان کے پاس، بیٹا حسن اور حسین جاؤ سلمان کے پاس چلے جاؤ۔ امام حسن اور امام حسین جناب سلمان کے پاس گئے، رات کا وقت ہے کیونکہ شہزادی کی وصیت ہے کہ مجھے علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ امام حسن اور امام حسین پہنچے ہیں، جناب سلمان کے دروازے پر دق الباب کیا۔ اب جیسے جناب سلمان نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ حسن اور حسین اس حالت میں ہے کہ گریبان چاک ہے، آستین الٹی ہوئی ہے۔ ایک مطلب ہے جناب سلمان سمجھ گئے کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، آئے اور آ رہے تھے، آگے آگے امام حسن اور امام حسین چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے جناب سلمان چل رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ذرا اس لمحے کو تصور کرنا کہ جب سلمان پہنچ رہے ہوں گے، مولا نے دیکھا کہ سلمان چلے آ رہے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ مولا 2 قدم آگے بڑھ کر کے جناب سلمان کے گلے میں باہیں ڈال دی ہوں گی۔ ہائے سلمان، دختر رسول اس دنیا سے چلی گئی، ہائے سلمان، زہرا اس دنیا سے چلی گئی، جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد مولا نے غسل و کفن کرنے کے بعد اپنے بچوں سے کہا، زینب ام کلثوم سے کہا، زینب ام کلثوم آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں، بیٹا حسن اور حسین تم بھی آؤ اور آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے اپنے کو ماں کے اوپر گرا دیا، ایک مرتبہ حسین ایک کونے میں کھڑے رہ گئے۔ مولا نے کہا کہ حسین تم بھی آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین کہتے ہیں، بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے۔ اے بابا، میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ اپنی ماں کے جنازے پر اس وقت تک نہیں گئے تھے جب تک کہ مریم نے آواز نہیں دیا تھا۔ اے بابا، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں ماں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال حسین، ماں کے لگ جا گلے، آ جا حسین، آ میرے لگتے جگر حسین۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
اے میرے اللہ جس مرحومہ کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. میرے اللہ امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. میرے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی جو دعائیں ہیں جو حاجتیں پروردگار انہیں قبول فرما. میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ جل اجل امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کو اصالہ ثواب کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.